کل آپ جانتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے خلاف ایک عالمی دن تھا جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور آج بھی اسلام آباد میں کچھ ایسی ہی فیملیز جو ہیں وہ نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیمپ لگایا ہوا ہے، اور یہ ساری جو خواتین ہیں اور جو فیملیز ہیں یہ بلوچستان سے آئے ہیں۔ ان خواتین میں ایک خاتون ہیں سائرہ بلوچ، اپنے بھائیوں کی تلاش میں خضدار سے یہاں پہ آئی ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہاں پہ آج ہمارے کیمپ کا تیسرا دن ہے۔ آج جو ہے 31 اگست ہے۔ 31 اگست کو ہی میرے بھائیوں کو 5 سال پہلے فورسز اور CTD نے حراست میں لیا تھا اور گرفتاری بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے بعد آج جو ہے 5 سال مکمل ہو گئے اور انہیں کسی جیل یا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کس قانون کے تحت انہیں لاپتہ کیا گیا ہے۔ افسوس کہ ان 3 دنوں میں کوئی بھی حکمران ہم سے یہ تک پوچھنے نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے بلوچستان سے یہاں تک کا سفر کیوں طے کیا۔ سرفراز بگٹی صاحب، آپ تک تو ان کی آواز پہنچ گئی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر CTD نے گرفتار کیا ہے تو ظاہری بات ہے CTD نے کسی وجہ سے گرفتار کیا ہوگا، تو 5 سال گزر گئے، ان نوجوانوں کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ میر صاحب دیکھیں، CTD کا کہنا تو بالکل بھی نامناسب ہے، بیکاز CTD ایک میکنزم کے تحت کام کرتی ہے۔ وہ جس کو بھی گرفتار کرتی ہے اس کو عدالت میں ایک ٹائم فریم کے اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے اس پرٹیکولر کیس کا تو نہیں پتہ کہ کیسے ہے اور کیوں گرفتار ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری بہن یہاں پر آئی ہوئی ہیں، میں کیونکہ آج تو میں ٹریول کر رہا ہوں، کل میں واپس آؤں گا، میں ان سے ضرور ملوں گا بھی، اور ان کے سر پہ ہم شفقت کا ہاتھ بھی رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایویڈنس ہے کہ CTD نے اٹھایا ہے تو ریسٹ ایشور میر صاحب کے CTD سے ہم بات بھی کریں گے اور ان کو وہ قانون بھی یاد دلائیں گے جس قانون کے تحت 90 روز کے اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل جو مسنگ پرسنز ہے وہ سبجیکٹ بہت ڈائسی ہے، وہ کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے۔ جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں میر صاحب، اگر ایک بندہ بھی مسنگ ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لاز کے اندر یہ غور ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم اگر ہارڈ کور ٹیررسٹ کو ودن 2, 3, 4 ڈیز بیلز دے دیں یا 4 ویکس میں بیل دے دیں تو یہ پھر انکریج کرے گا ان سیکورٹی فورسز کو یا ان اداروں کو جو کاؤنٹر انسرجنسی کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹولز کیا باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی ذمہ داری تو ریاست کو بچانا، اور بنیادی ذمہ داری ریاست میں میرے اور آپ جیسے جو عام شہری ہیں جنہوں نے عام نہیں اٹھائے، جو وائلنس پہ بلیو نہیں کرتے، ان کا جو قتل و غارت ہے اس کو روکنا ہے، یا ان کی جو حفاظت ہے اس کو روکنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا ڈائسی سبجیکٹ ہے، اس پہ بہت ڈبیٹ کی ضرورت ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹ اسائڈ کیا جائے یا اس کے کوئی سلوشن ڈھونڈے جائے۔ جب تک کوئی اس پہ نیشنل ڈبیٹ نہیں ہوگی یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ اس میں پھر سیلف ڈس اپیرنسز بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور ان کی بڑی ایگزامپلز ہیں، دیر از اے لسٹ کہ جو لوگ اس طرح مسنگ پرسنز میں شامل تھے اور پھر ڈیفرنٹ مقابلوں میں مارے گئے ہیں، اور پھر UN نے، یونائٹڈ نیشنز نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، ان کے مطابق اس قوائف کو پورا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو مسنگ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔